لیکن جیسے ابھی آپ بات کر رہے ہیں میرے خیال سے آلموسٹ جو اہل کتاب ہیں یا جو اور بھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں دے بلیو ان ججمنٹ ڈے. ان کو یہ ہے یقین کہ ججمنٹ ڈے کے بعد مطلب قیامت کے بعد جو ہے وہ حساب کتاب ضرور ہوگا. اور لیکن مجھ سے جو یہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ مرنے کے بعد جیسے انسان مرتا ہے قبر میں اتارا جاتا ہے تو فرشتے آ کے آپ سے سوال کرتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے میرا, یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ میں واقعی چاہتا ہوں کہ لوگوں تک یہ بات جائے. ایک انسان کو دفنایا جاتا ہے, اچھا پھر ہمارے اہل کتاب میں ایسے بھی لوگ ہیں جو انسان کو جلاتے بھی ہیں, اور پھر دوسرے اہل کتاب نہیں, اہل کتاب نہیں ہے, اچھا ہندو. اچھا اس میں جلایا بھی جاتا ہے, اور بھی ایک دو مذاہب ہیں جن میں جلایا جاتا ہے, تو ان کا حساب کیسے ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا موضوع فیصل بھائی بہت گہرا موضوع ہے, بہت گہرا موضوع ہے. اس کو جتنا انسان اسٹڈی کرتا چلا جاتا ہے اس میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. بالکل بالکل. اس کو سرسری باتوں سے گزارنا نہیں چاہیے. ابھی مقدمتاً معاد کے عقیدے کی اہمیت کے بارے سے مفتی صاحب نے اچھی گفتگو کی. بالکل. دیکھیے انسان کی یہ زندگی اس زندگی کے حوالے سے ایک سیڑھی ہے, ایک سیڑھی. اس زندگی اور اس زندگی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. بالکل. یہاں کے ایک لمحے کو وہاں کے اگر 10,000 سالوں کے مقابلے میں رکھا جائے تو ایک لمحے کی قیمت وہاں پر 10,000 سال سے زیادہ ہے, چاہے نیکی ہو چاہے برائی ہو. اس کی وجہ یہاں پر آپ 60 سال جیتے ہیں, 70 سال جیتے ہیں, 80 سال جیتے ہیں, لیکن وہاں پر آپ کی ابدی زندگی ہے. اس ابدی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ 100 سال نہیں, 1000 سال نہیں, لاکھ سال نہیں, کروڑ سال نہیں, ارب سال نہیں, بلکہ ایک لامتناہی اور انتہا جس کی نہیں ہے ایسی زندگی. میں عام سادہ لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تاکہ ہمارے سامعین اس وقت جو سن رہے ہیں وہ سمجھ سکیں. جب ایسا ہے تو پھر ایک عاقل انسان جب انویسٹ کرتا ہے تو پھر سوچ کر کرتا ہے کہ میں کیا انویسٹ کر رہا ہوں اور اس کے مقابلے میں مجھے کیا مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ اس دنیا کے بعد کے عالم کے حوالے سے آپ نے گفتگو شروع کی ہے تو اس لیے اس کے مقدمے کے طور پر عرض کروں گا کہ اس دنیا میں جانے کا سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ موت. سب سے پہلا مرحلہ. لیکن یہ موت آخری مرحلہ نہیں ہے, اس کے مختلف مراحل ہیں تا حشر اور تا قیامت. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ موت کا ہے. موت کے مرحلے میں جب انسان کی موت آتی ہے تو اس وقت میں اس کے بدن کو دیکھ رہا ہوں. اس کی جو موت آ رہی ہے وہ بظاہر اس کے بدن کے لیے آ رہی ہے, لیکن موت کے موقع پر انسان کی آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں. اس وقت میری اور آپ کی آنکھوں پر پردہ ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کا پشت نہیں دیکھ سکتا, صرف آپ کا رخ دیکھ سکتا ہوں. بالکل. لیکن جب موت آتی ہے تو اس وقت انسان کی نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ حقائق عالم کو دیکھنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. عالم کی حقیقتوں کو. آپ کے ارد گرد جو کچھ بھی ہے اور آپ کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارا مرنے والے کو جب اس کی جان بدن سے نکل رہی ہے تو اس وقت وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اس لیے اس کیفیت کو کہتے ہیں سکرت الموت. یہ جو کیفیت ہے سکرت الموت یعنی جان کنی کی کیفیت, یہ کیفیت سب سے زیادہ سخت کیفیت ہے, سب سے زیادہ سخت کیفیت. اس کی وجہ خود وہ انسان ہے. وہ انسان اس دنیا میں جیسا ہے جان کنی کی کیفیت میں ویسا اس کے سامنے آ رہا ہے. اگر یہاں پر واقعی نیک تھا اور اس کے وجود میں حرام اور اس کے وجود میں گناہ کی تاریکی نہیں ہے تو وہاں پر موت بھی اس کو پھولوں کی طرح سے اس طرح سے محسوس ہوتی ہے کہ گویا وہ ایک بہت بڑے باغ میں داخل ہو رہا ہے.
لیکن اگر یہاں پر اس کی زندگی سیاہ گزری ہے تو اس سیاہ زندگی کی وجہ سے جان کا بدن سے الگ ہونا سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے. اس لیے روایات اور احادیث میں یہ ایسے مرحلہ ہے کہ انسان کے جسم سے زندہ اگر کھال کھینچ لی جائے تو وہ کس طرح کا کرب اور کس طرح کی تکلیف محسوس کرتا ہے. اس موقع پر وہ اس طرح کی تکلیف محسوس کرتا ہے. میرے پاس یہاں پر میرے موبائل میں ایک ویڈیو ہے ایک خاتون کی. اس کی وہ جو جانکنی کی کیفیت ہے اس موقع پر اس کے رشتہ داروں نے بنا لی اور اتفاق سے بنا لی. جب وہ خاتون لگتا ہے کسی غریب گھرانے کی ہے, وہ جانکنی کی کیفیت میں بولتے وہ اچانک اس کی آنکھیں امڑ آتی ہیں, پھر کہتے ہیں میرے لینے والے آ گئے, میرے لینے والے آ گئے, اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. نبی کریم اور ان کی آل پر وہ درود بھیجتی ہے اور اس کیفیت میں مسکرا کر وہ جان دے رہی ہوتی ہے. اور وہ ویڈیو اس کے عزیزوں نے بنائی اور وہ وائرل ہو گئی, میرے پاس موجود ہے. یعنی وہ کیفیت جو جانکنی کی ہے مؤمن ہونے کے اعتبار سے انتہائی شیرین اور میٹھی ہے, لیکن اگر ایمان کمزور ہے یا عمل کے حوالے سے انسان مشکلات کا شکار رہا ہے اس دنیا میں تو پھر سب سے مشکل مرحلہ ہے. ایک دوسری بات, یہی جو سکرت الموت کی کیفیت ہے اس میں انسان اپنے جرم کی وجہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف کیفیات کا شکار ہوتا ہے. ان کیفیات کا تعلق اس کے ان جرائم کے ساتھ ہے. اگر کسی نے اپنی والدہ اور والد کے حق میں زیادتی کی ہو, زبان بند ہو جاتی ہے, کلمہ نہیں پڑھ سکتا, اللہ کی آیات نہیں پڑھ سکتا, مشکل کا شکار ہو جاتا ہے. نبی کریم کے صحابہ میں ایک صحابی کی جانکنی کی کیفیت تھی. رسول کریم فرما رہے تھے کہ کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو, محمد رسول اللہ پڑھو. وہ پڑھ نہیں پا رہا تھا. اس اثناء میں آپ نے پوچھا کہ یہاں پر اس کی والدہ ہے, کہاں ہے, بلاؤ. آ گئی. کہا تم ان سے ناراض ہو؟ کہا ہاں, 6 سال سے ہم آپس میں بات نہیں کرتے. کہا اس سے راضی ہو جاؤ تاکہ یہ کلمہ پڑھ سکے. اس نے کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. والدہ نے کہا میں نے معاف کر دیا. جیسے ہی کہا معاف کر دیا, بیٹے کی زبان کھل گئی. جیسے ہی زبان کھل گئی آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو. اس نے کلمہ پڑھا. پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ ہماری روایات کی کتابوں میں اور مستند روایت ہے. پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ ایک انتہائی سخت دل, سخت چہرہ, کریہ چہرہ, خوفناک چہرہ دیکھ رہا ہوں. کہا یہ ملک الموت تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. پھر ایک دعا تعلیم فرمائی. وہ دعا اس وقت مجھے یاد نہیں ہے. وہ دعا تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ یہ دعا پڑھو. اس نے وہ دعا پڑھی. کہا اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ اب ایک انتہائی خوبصورت چہرہ دیکھ رہا ہوں. وہ دعا اصل میں انسان کے گناہوں کی مغفرت کی دعا ہے. اللہ چونکہ کریم ہے, وہ شیئر کیجئے گا, بالکل شیئر کیجئے گا. ضرور. اس لیے چونکہ وہ کریم اللہ ہے, اس لیے زندگی کے آخری لمحے میں بھی اگر انسان واقعی تہ قلب سے, دل کی گہرائیوں سے اللہ سے معافی مانگے اور استغفار کرے تو اللہ کے ہاں بعید نہیں ہے وہ اس کو معاف کر دے. اور یہ وہی کیفیت ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے, یہ ذہن میں رکھے. ابھی 8 مرحلے ہیں آگے, 8 مرحلے ہیں. یہ پہلا مرحلہ ہے. اس پہلے مرحلے میں اتنے مسائل ہیں جن کی حد نہیں ہے. ہم نے بڑا سرسری لیا ہوا ہے اس مسئلے کو, بہت سرسری لیا ہوا ہے, ایسے جیسے یہاں سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے گئے. نہیں بھی اتنا آسان نہیں ہے. یہ بہت مشکل کام ہے, اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے. جی بالکل. لیکن پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس, کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.